علم نور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلباء کرام، آج ہم اساس النحو کا 23واں سبق پڑھیں گے۔ اساس النحو کا 23واں سبق فعل کی تقسیم کا بیان ہے۔ مفعول بہ کی ضرورت ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے فعل کی اقسام۔ اس اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل متعدی اور فعل لازم۔ فعل متعدی وہ فعل ہے جو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول بہ کو بھی چاہے، ٹھیک ہے۔ یہ فاعل پر مکمل نہیں ہوتا اس کا معنی، جبکہ جو فعل لازم ہے اس کا معنی اور بات جو ہے وہ صرف فاعل ہونے کے ساتھ ہی پوری ہو جاتی ہے، لیکن فعل متعدی مفعول بہ کو بھی چاہتا ہے۔ جیسے ناصر زید بکرن، زید نے بکر کی مدد کی۔ اب یہاں پر ناصر زید پر یہ معنی مکمل نہیں ہوا کہ زید نے مدد کی، بھئی کس کی مدد کی؟ تو آگے اس کا مفعول بہ ہونا ضروری ہے کہ بھئی اس نے زید نے بکر کی مدد کی، عمر کی مدد کی۔ جبکہ جو فعل لازم ہوتا ہے وہ صرف فاعل کے ساتھ مل کر بات پوری ظاہر کر دیتا ہے، اس کو مفعول بہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے جالسا زید، زید بیٹھا، اس سے بات پوری ہو گئی۔ فاعل کی طرف نسبت کے اعتبار سے فعل کی تقسیم۔ اس اعتبار سے فعل کی دو قسمیں، فعل معروف، فعل مجہول، ٹھیک ہے۔ فعل معروف وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو، یعنی فعل کی نسبت فاعل کی طرف کی گئی ہو۔ جیسے ضرب زید، زید نے مارا۔ اب اس مثال میں مارنے والا زید معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ اور فعل کی تقسیم کے کئی اعتبار ہیں، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ہر فعل کے لیے ایک فاعل کا ہونا ضروری ہے۔ اگر فاعل نہیں ہوگا تو فعل بھی نہیں پایا جائے گا۔ دیکھیں نا، اگر مارنا تو پایا جا رہا ہے، لفظ مارنا، لیکن کسی پر یہ مارنا واقع تب ہی ہوگا جب کوئی مارنے والا ہوگا۔ تو فعل معروف کی تعریف اساس النحو والوں نے کی ہے کہ وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو، یعنی فعل کی نسبت فاعل کی طرف کی گئی ہو۔ جیسے ضرب زید، فعل جو مجہول ہے، فعل مجہول کی تعریف یہ ہے کہ وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو، یعنی فعل کی نسبت مفعول بہ کی طرف کی گئی ہو۔ جیسے ضرب زید، اس مثال میں مارنے والا معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ مارنے والا کون ہے، بلکہ مفعول بہ کی طرف ہی فعل کی نسبت کر دی گئی ہے۔ ضرب زید میں ضرب کی جو نسبت کی گئی ہے وہ زید کی طرف کر دی گئی ہے۔ لیکن یہ جو تعریف کی اساس النحو والوں نے، وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو، اگرچہ درست ہو سکتی ہے، لیکن اس تعریف سے جو ہے وہ میں مطمئن نہیں ہوں، اس لیے کہ یہاں پر یہ کہنا چاہیے تھا کہ فعل مجہول کی جو تعریف کی ہے نا، کہ وہ فعل جس کا فاعل جو ہے وہ معلوم نہ ہو، اس کی بجائے کہنا چاہیے تھا وہ فعل جس کا فاعل مذکور نہ ہو، کیونکہ جسے خلق الانسان ضعیفا، اب یہاں پر خلقہ کا جو فاعل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، وہ تو معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اگر یہ کہا جائے کہ یہاں پر معلوم نہیں ہے تو درست نہیں رہے گا، تو یہاں پر مذکور نہیں ہے۔ یہ اگر تعریف کی جاتی فعل مجہول کی کہ وہ فعل جس کا فاعل مذکور نہ ہو، اگرچہ یہ بھی درست ہو سکتی ہے، لیکن وہ مذکور والا جو معنی ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ آگے نوٹ لکھا ہے فعل مجہول، اس کی تعریف آپ نے پڑھ لی ہے فعل مجہول کی۔ کہتے ہیں فعل مجہول جو ہے نا، یہ فعل متعدی سے بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ متعدی کی بھی آپ نے تعریف پڑھ لی ہے، فعل لازم سے نہیں بن سکتا، کیونکہ فعل مجہول کی نسبت کی جاتی ہے مفعول بہ کی طرف، اور لازم فعل کا مفعول بہ ہوتا نہیں ہے۔ فعل کا عمل، فعل معروف فاعل کو اور فعل مجہول نائب الفاعل کو رفع دیتا ہے۔ دو جو ہے نا، قاعدہ نمبر 2 لکھا ہوا ہے کہ ہر فعل لازم ہو یا متعدی معروف ہو یا مجہول ہو، ٹھیک ہے، 4 مفعولوں، مفعول مطلق، مفعول فی، مفعول لہ اور مفعول معہ کو نسب دیتا ہے، اور فعل متعدی مفعول بہ کو بھی نسب دیتا ہے۔ یعنی فعل متعدی 5 چیزوں کو نسب دیتا ہے اور فعل لازم 4 چیزوں کو۔ ان تمام کو مفاعل خمسہ کہتے ہیں۔ یہ سارے مفعول، مفعول مطلق، مفعول فی، مفعول معہ، مفعول لہ، مفعول بہ، ٹھیک ہے۔ اب فعل کے عمل کی تفصیل اساس النحو والوں نے ایک جو ہے نقشے کی صورت میں بتائی ہوئی ہے، ایک لائنیں لگا کر، کہ فعل کی تقسیم فاعل، فعل کی تقسیم نائب فاعل۔ پہلے پھر بتایا کہ فعل لازم معروف، فعل متعدی معروف، فعل متعدی مجہول۔ اس کی مثالیں بھی دی ہوئی ہیں، کہ پہلے مثال دی ہے فعل کی تقسیم کی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد فعل معروف لازم ہے ان کو الگ ڈبے میں لکھ دیا، اور فعل معروف متعدی ان کو الگ لکھ دیا، اور اسی طرح جو فعل مجہول متعدی ہیں ان کو الگ لکھا ہوا ہے۔
فعل معروف لازم کی مثال جیسے لائبہ حسن لائبن، حسن خوب کھیلا، ٹھیک ہے، یہ فعل معروف لازم ہے اور مفعول مطلق کی مثال ہے، لائبن مفعول مطلق بن رہا ہے۔ اور ذہبت عائشہ تو صباحن، عائشہ صبح کے وقت گئی، اب یہاں پر صباحن مفعول فی بن رہا ہے، یہ لازم کا مفعول فی ہے۔ مفعول معہ جیسے جال برد والجبات، سردی جبوں سمیت آئی، اب اس مثال میں الجبات جو ہے نا جال برد والجبات کی مثال میں یہ جاء فعل لازم کا مفعول معہ بن رہا ہے۔ اگلی مثال ہے مفعول لہو کی، فعل متعدی فعل لازم معروف کی، ٹھیک ہے، کہ قام زید اکرامن۔ اب اس مثال میں اکرامن جو ہے نا یہ زید قامہ جو فعل لازم ہے اس کا مفعول لہو بن رہا ہے کہ زید اکرام کی وجہ سے کھڑا ہوا، کھڑے ہونے کی جو علت بنی ہے وہ اکرام بنی ہے، ٹھیک ہے، تعظیم۔ اور مفعول بھی چونکہ فعل لازم کا ہوتا نہیں ہے تو وہ لکھا نہیں۔ فعل معروف متعدی کی مثالیں دی ہوئی ہیں، ضربت زیدن ضربن، ختمت القرآن لیلۃ القدر، اس مثال میں لیلۃ القدر جو ہے لیلۃ القدر مفعول فی ہے، اگلی مثال میں زیدن مفعول معہ ہے، اس سے اگلی مثال میں جاہلن مفعول لہو ہے، اس سے اگلی مثال میں خالدن مفعول لہو ہے۔ پھر فعل متعدی مجہول کی مثالیں دے دیں کہ شرب لبن شربتن، اس مثال میں شربتن جو ہے مفعول مطلق ہے، پھر اگلی مثال میں لیلن مفعول فی ہے، اور اس سے اگلی مثال میں شات جو ہے یہ مفعول معہ ہے رویہ کا، اسی طرح اس سے اگلی مثال میں تادیباً مفعول لہو ہے، اس سے اگلی مثال میں درہمن مفعول بھی ہے۔ یہ مثالیں جو ہے نا انہوں نے دی ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے۔ آگے ہم تمرین حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ نمونے کے مطابق درج ذیل جملوں میں سے فعل کی قسم متعین کریں۔ ہم نے فعل کی قسم متعین کرنی ہے کہ لازم بتانا ہے، اگر لازم ہے، متعدی ہے تو متعدی بتانا ہے، پھر یہ بتانا ہے کہ لازم ہے تو معروف ہے مجہول ہے، متعدی ہے معروف ہے تو یا مجہول ہے، وہ ہم نے بتانا ہے۔ پہلی مثال حل کی ہوئی ہے، حاضر المعلمون، معلم حاضر ہوئے، حاضرہ یہ فعل لازم ہے، ٹھیک ہے، اور معروف ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ جو فعل لازم ہے نا اس کی ایک پہچان یہ ہے، فعل لازم کی پہچان کے 17 طریقے، اس حوالے سے ہمارے یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے کہ فعل لازم کی پہچان کس طرح ہم کریں، اور اس طرح اس کی ایک پہچان یہ ہے کہ ہم منجد کے اندر معنی دیکھیں گے کہ جس فعل کے اندر جس فعل کا معنی اس کے اندر اگر نے لفظ نہیں آتا نا، جیسے ماضی ہے ضربہ مارا اس ایک مرد نے، تو جس میں نے آتا ہے وہ متعدی ہوتا ہے، اور جس میں نے نہیں آتا تو اکثر طور پر وہ لازم ہوتا ہے، جیسے جا آیا وہ ایک مرد، اب اس میں نے نہیں ہے تو یہ لازم ہے۔ اسی طرح قادمہ آیا وہ ایک مرد، تو اس میں بھی نے نہیں ہے۔ اسی طرح خارجہ نکلا وہ ایک مرد، یہ بھی لازم ہے۔ تو یہ عام مطلب اس کی پہچان ہے کہ نے لفظ جو ہے نا وہ لازم میں نہیں آتا، لازم کے ماضی کے ترجمے میں لفظ نے نہیں آتا، اور جو متعدی ہوتا ہے اس میں جو ہے نا نے آتا ہے۔ تو یہ قاعدہ جو ہے نا کلی نہیں اکثری ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی مثال میں ماضی کے ترجمے میں لفظ نے نہ آئے لیکن وہ ہو بن کسی جگہ پر جو ہے وہ متعدی رہا ہو، اس طرح کی ایک مثال آئے گی۔ جیسے پہلی مثال حل کی ہوئی ہے، اگلی مثال ہے فاہمہ سعد درسہ، سعد نے اپنا سبق سمجھا۔ اب یہاں پر فاہمہ سمجھا وہ ایک مرد، اس کا ماضی ترجمہ یہ بنے گا سمجھا وہ ایک مرد، تو اس مثال میں فاہمہ یہ لازم ہے اور معروف ہے۔ اگلی مثال ہے قادم المالک بادشاہ آیا، تو اب یہ قادمہ فعل لازم ہے اور یہ معروف ہے۔ قطفۃ الزہرۃ پھول توڑا گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر قطفہ کیونکہ اس کا تو ایک جو ہے وہ مفعول زہرہ جو ہے نا یہ نائب فاعل ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ نائب فاعل جو ہے نا میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ جو یہ مفعول بھی ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نائب فاعل اس کے قائم مقام بنایا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں قطفہ، اس کا ماضی اگر ہم معروف بنائیں نا قطفہ، ٹھیک ہے، وہ بنے گا، اس کا مطلب بنے گا کہ توڑا اس ایک مرد نے، ٹھیک ہے، تو اس میں نہیں آ رہا ہے، تو قطفہ یہ فعل متعدی ہے تو پھر مجہول ہے، ٹھیک ہے، اور فعل لازم کا مجہول آتا نہیں، یہ بھی آپ کو بتایا۔ راکبہ رجل حصانا، آدمی گھوڑے پر سوار ہوا، راکبہ فعل ہے، یہ لازم بھی استعمال ہوتا ہے متعدی بھی، چونکہ یہاں مفعول بھی دیا ہوا ہے تو یہاں ہم متعدی کہہ دیں گے اس کو، راکبہ فعل متعدی ہے اور معروف ہے۔ اسی طرح اگلی مثال ہے قطف الولد زہرتین، بچے نے 2 پھول توڑے، اب یہاں پر مفعول بھی آیا ہوا ہے اس کا، تو ہم کہیں گے کہ یہ قطف فعل متعدی ہے اور معروف ہے۔ مجہول کی تو آپ نے پتہ ہے نا، مجہول کی آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر اگلی مثال ہے شاربہ مسافر لبنا، مسافر نے دودھ پیا،
لفظ نے آ گیا اس میں، تو یہ بھی ایک پہچان ہے کہ یہ شاربہ متعدی ہے اور معروف ہے سامیہ کے وزن پر، ٹھیک ہے۔ اور دوسری اس کی پہچان یہ بھی ہے کہ مفعول بھی اس کا آیا ہے۔ اس طرح کاسرا طفل کوبن جدیدن، بچے نے نیا پیالہ توڑ دیا، اس میں بھی لفظ نے آیا تو کاسرا فعل متعدی ہے، معروف ہے اور اس کا مفعول بھی آیا ہوا ہے۔ فتح الخادم بابن، اس میں فتح خادم نے دروازہ کھولا تو علامت پائی جا رہی ہے، تو فتح فعل متعدی ہے اور معروف ہے۔ ساکتا والد فی الشارع، کہ لڑکا راستے میں گر گیا۔ اب ساکتا ایک تو جو ہے نا اس کے ترجمے میں نے نہیں آتا ماضی میں، ساکتا کا مطلب ہے گرا وہ ایک مرد، نے نہیں آتا، اور دوسری بات ہے کہ اس کا مفعول بھی نہیں ہے اس مثال میں، تو یہ ساکتا فعل لازم ہے، معروف ہے۔ نجح الجنود، لشکر کامیاب ہوئے، اس کا مفعول بھی موجود نہیں ہے اور اس کے ماضی کے ترجمے میں نے نہیں آتا، تو لہذا یہ فعل لازم ہے اور معروف ہے۔ کسر الاناء، برتن توڑا گیا، کسر فعل متعدی ہے، مجہول ہے۔ خرجوا من دیارہم، خرجوا من دیارہم کا مطلب ہے وہ اپنے گھروں سے نکلے، خرجوا یہ فعل لازم ہے اور معروف ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اب میں نے اوپر آپ کو کچھ پہچانیں بتائی ہیں تو وہی آپ اس کے اوپر فٹ کرتے جائیں۔ جماعت المال، تو نے مال جمع کیا، دیکھیں نا نے لفظ آ گیا، جمع جو ہے جماعت یہ فعل متعدی ہے اور معروف ہے۔ کبر الغلام، کبر غلام بڑا ہو گیا، اب یہ کبر فعل لازم ہے اور معروف ہے۔ جاء الطبیب، طبیب آیا، جاء فعل لازم ہے، معروف ہے۔ حضر الغائب، غائب حاضر ہوا، حضر فعل لازم ہے، معروف ہے۔ صدقت فی قولک، اپنی بات میں سچے ہیں، اپنی بات میں سچے ہیں، نہیں سچا ہوا وہ ایک مرد، تو سادہ کا جو ہے یہ فعل لازم ہے، معروف ہے۔ اسی طرح یحضر المسافر، مسافر حاضر ہوتا ہے، تو اب اس مثال میں جو ہے نا یحضر فعل لازم ہے، معروف ہے۔ ذهب الطالب فی السوق، طالب علم جو ہے نا وہ بازار میں گیا، تو اب ذهب فعل لازم ہے، معروف ہے۔ نظر معلم الی زید، استاذ نے زید کی طرف دیکھا، تو دیکھا اس ایک مرد نے، اس مثال میں نظر جو ہے نا یہ کیا بنے گا، فعل متعدی بنے گا اور معروف ہے کیونکہ اس میں نے لفظ آ گیا ہے۔ اسی طرح حاضر المہندس، انجینئر حاضر ہوا، حاضر فعل لازم ہے اور معروف ہے۔ وضعت القراصۃ فی حقیبۃ، کاپیاں بیگ میں رکھی گئیں، وضعت یہ فعل متعدی ہے اور مجہول ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ماضی کے ترجمے میں نہیں بھی آتا اور اس کا مفعول بھی یعنی کہ آیا ہوا مجہول بن گیا نا اس کا۔ اسی طرح الولد یذهب الی المدرسۃ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کہ جو لڑکا ہے، لڑکا مدرسے سے جاتا ہے، ٹھیک ہے، یذهب جاتا ہے، جائے گا، تو اس میں یذهب کے ترجمے میں اس کے ماضی کے ترجمے میں بھی نہیں آتا، اس کا مفعول بھی یہاں موجود نہیں ہے، تو لہٰذا اس لیے یہ بنے گا فعل لازم اور معروف۔ اگلی مثال جو ہے، اگلا سوال یہ ہے کہ ان افعال میں سے فعل معروف کے ساتھ فاعل، فعل مجہول کے ساتھ نائب فاعل لگا کر جملہ مکمل کریں۔ جہاں پر فعل معروف ہوگا تو ہم فاعل لگائیں گے، مکمل کر دیں گے جملے کو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پر مثال ہے کہ رجا، رجا یہ فعل معروف ہے تو اس کے ساتھ فاعل لگنا تھا، تو مثال میں انہوں نے زید لگا دیا کہ رجا زید، جملہ مکمل ہوا۔ فتح فعل مجہول تھا تو نائب فاعل لگنا تھا، تو باب نائب الفاعل لگا کر جملہ مکمل کیا کہ فتح باب۔ آگے ہے دخلت، یہ فعل معروف ہے، اس کے ساتھ ہم نے فاعل لگانا ہے، دخلت زینب، زینب داخل ہوئی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ینظر، یہ فعل مجہول ہے، اس کے ساتھ ہم نے نائب فاعل لگانا ہے، ینظر شاتن کہہ دیں، ٹھیک ہے، یا ینظر دابتن، جانور کو دیکھا جاتا ہے، جس طرح بھی آپ کوئی بھی لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح غولی کا، یہ فعل مجہول ہے تو ہم نے اس کے ساتھ لگانا ہے نائب فاعل، تو غولی کا بابن لگا دیں، بابن، ٹھیک ہے۔ اصل پورا جملہ بنے گا غولی کا بابن، دروازہ جو ہے نا وہ بند کیا گیا۔ آگے تبسمت، یہ مؤنث ہے اور فعل معروف ہے تو ہم نے اس کے ساتھ فاعل لگانا ہے، تو لگا دیں تبسمت فاطمۃ، فاطمہ جو ہے وہ مسکرائی، ٹھیک ہے۔ تخرجو، اب یہ صیغہ جو ہے نا اگر ہم اسے مراد لیں یہاں پر واحد مؤنث غائب کا، تو پھر ہم آگے جو فعل ہے اس کا جو فاعل ہے کیونکہ معروف ہے وہ بھی ہم مؤنث لائیں گے، عورت یعنی مؤنث فاعل لائیں گے۔ اگر ہم اس کو شمار کریں واحد مذکر حاضر کا، مضارع کا، تو پھر اس صورت میں ہم فاعل بھی اسی طرح کا لے کر آئیں گے، مذکر ہی لے کر آئیں گے۔ اب یہاں پر آپ جو بھی صیغہ مراد لیں وہی اس کا فاعل لگا دیں۔ آگے ہے لائبہ، یہ فعل معروف ہے تو اب اس کا فاعل لانا ہے، لائبہ زیدن، زید نے کھیلا، تو اب یہاں پر لائبہ کا ہم نے فاعل لگا دیا، پورا جملہ بنا لائبہ زیدن۔ آگے ہے ماردت، تو یعنی مریض ہونا اس کا معنی ہے،
تو ابھی ہم نے اس کا فائل لگانا ہے، اور یہ فعل مؤنث ہے تو فائل بھی مؤنث ہوگا۔ مریضت ہندن، یہ ہندا جو ہے وہ بیمار ہو گئی۔ آگے یحلف یہ فعل ہے تو ہم نے اس کا فائل لگانا ہے، اور یہ فعل معروف ہے نا، اس لیے اس کا فائل آئے گا۔ فعل مجہول کا نائب فاعل آتا ہے، تو یحلف کافرن، کافر قسمیں اٹھاتا ہے، تو یہ بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ پورا جملہ بنے گا یحلف کافرن، یحلق فاسقن کہہ دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب کہ ہم نے اس کو جو سوال نمبر 2 تھا ان کو ہم نے مکمل کیا اللہ کے فضل سے۔ اگلا سوال نمبر 3 ہے کہ فعل لازم کے ساتھ فاعل اور فعل متعدی کے ساتھ فاعل اور مفعول بھی لگا کر جملہ مکمل کریں، یعنی فعل جو لازم ہوگا نا وہ تو مفعول بھی کو چاہے گا نہیں نا، جو فعل متعدی ہوگا ہم نے اس کے ساتھ مفعول بھی لگانا ہے۔ اب پہلی مثال ہے قطع، اس کا مطلب ہے کاٹنا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ فاعل بھی لگے گا، مفعول بھی لگے گا کہ زید نے درخت کو کاٹا۔ مثال کو کہتے ہیں زید نے کاٹا، تو اب کس کو کاٹا، یہ معنی مکمل نہیں ہو رہا تھا، تو یہ کون سا فعل ہو گیا، یہ متعدی ہو گیا، تو اس کو مفعول بھی کی ضرورت تھی، تو لگایا قطع زید شجرا۔ اسی طرح قادمہ یہ ہے فعل لازم، تو اس کے صرف فاعل چاہیے تھا تو انہوں نے لگا دیا قادمہ بکرون، جو ہے نا وہ بکر آیا۔ اچھا، اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فعل لازم ہے اور فعل متعدی ہے، کیونکہ جب آپ کئی درجات پڑھ جاتے ہیں تو آپ کو تجربہ اتنا ہو جاتا ہے کہ آپ دیکھ کر ہی ترجمہ کر کے بتا دیتے ہیں کہ یہ جو ہے نا فعل لازم ہے، لیکن چونکہ ابتدائی کلاس میں مشکل ہوتا ہے تو اس کے دیکھنے کا آسان طریقہ، اور بھی طریقے اس کے دیکھنے کے ہیں، لیکن آسان سے آسان جو طریقہ ہے نا وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ آسان سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ منجد کھولیں، ٹھیک ہے، اس کا وہاں پر جو ماضی کا صیغہ لگا ہوا اس کا آگے ترجمہ دیکھیں، نے آ رہا ہے یا اس کے سامنے مفعول بھی آ رہا ہے بغیر کسی واسطے کے، تو پھر آپ کہہ دیں گے کہ بھئی یہ فعل متعدی ہے، وہیں پہ آپ کو سارا کچھ پتہ چل جائے گا۔ قعدت بیٹھنا اس کا معنی ہے، یعنی اگر ماضی کا ترجمہ اس کا کریں بیٹھی وہ ایک عورت، نے نہیں آ رہا تو قعدت زینب لگا دیں، یہ فعل لازم ہے۔ یاکلو کھانا، اب یہ فعل متعدی ہے، یاکلو زید الکمثرا، ٹھیک ہے، زید جو ہے وہ امرود کھاتا ہے۔ اسی طرح کلمت، اس نے گفتگو کی، تو اب کلمت یہ فعل متعدی ہے، ٹھیک ہے، گفتگو کی اس ایک عورت نے، تو ہم نے یہاں پر اس کا مفعول بھی لگانا ہے، تو کلمت زینب امرن، زینب نے عمر سے بات کی، عمر اس کا بھائی تھا، جو یہ ہم جو لگاتے ہیں ساکتا گرنا، یہ ہم نے پیچھے حل کیا کہ یہ لازم ہے، گرا وہ ایک مرد، تو ساکتا زید زید گر گیا۔ اسی طرح اطعمہ کھلانا، یہ ہے فعل متعدی۔ تائی میتامو جو ہے نا یہ فعل لازم ہے، اور جبکہ اطعمہ فعل متعدی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہم نے فعل متعدی ہے تو اس کا مفعول بھی لانا ہے کہ اطعمہ زید بکرا، زید نے بکر کو کھلایا۔ اسی طرح آگے ہے کہ تضحکو، اب تضحکو اگر ہم اس سے واحد مؤنث غائب مراد لیں تو ہم اس کا مطلب ہنسنا، ہنسا وہ ایک مرد، ترجمہ ماضی کا یہ بنے گا، تو اب ہم نے لگا دینا اس کے ساتھ مؤنث فاعل کو، کیونکہ یہ لازم ہے، اس کو مفعول بھی کی ضرورت ہے نہیں۔ تضحکو فاطمہ تو، اسی طرح کاتبہ لکھنا، تو یہ متعدی ہے تو اس کا مفعول بھی لگائیں گے، کاتبہ زید کتابا، زید نے خط لکھا۔ اسی طرح یشرب پینا، تو یہ بھی متعدی ہے، تو یشرب زید الماء، زید جو ہے وہ پانی پیتا ہے۔ تو یہ اس طرح ہمارا یہ سبق جو ہے سبق نمبر 23 مکمل ہوا۔